حضور دے دین نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے کرنا ہے، جو حضور دس کے گئے او دے مطابق کرنا ہے۔ میں گل دوسری طرف چلی گئی، میں او بچی دی گل کر رہا، او بچی جنہیں کنویں میں تھوکیا تے محمد بن سلیمان جزولی فرمایا، او بچی نے کہا میں باہر نہیں آنا، آپ نے فرمایا تینوں رسول اللہ دا واسطہ باہر آ، اور پھر بچی باہر آ گئی۔ آپ نے پوچھا، فرمایا بچی تو کی عمل کر دی؟ سنو جی مسلمانوں دیاں دھیاں ہو جی ہوندیاں، میں دس دیتی شریعت دی گل، اس تو بعد اگر کسی نے غصہ آوے مسلمانوں دیاں دھیاں کافراں نہ جا کے نہیں بہندیاں، نہ اے مسلمانوں دی تاریخ ہی نہیں۔ اسی ماویں بددیانت ہاں، مسلمانوں دیاں ماواں دیاں گوداں وچ چنگے چنگے جڑے پیدا ہوئے تے ہوندے رہن گے، اے انہاں دیاں گوداں دی برکت ہے۔ غازی ممتاز تے ہن پیدا ہویا، غازی ممتاز تے ہن دی گل ہے، ہاں جی ممتاز قادری تے ہن دی گل ہے۔ او دے والد صاحب میں نو دسیا، انہیں کیا بھئی ممتاز قادری میں نو دسیا پچھے 2 مہینے پہلے، انہیں کیا میں جدو ملن گیا جمعرات نو تے ممتاز قادری کہنے لگا ابا جی میں تو انہوں گل دساں، انہیں کہا جی دسو، انہیں کہا ابا جی جدو دا میں اڈیالہ جیل چایا اس ہفتے 5ویں واری حضور میں نو اپنا دیدار کرایا، 5ویں واری۔ مسلمانہ دیاں لبیک یا رسول اللہ، تو انہوں اے جڑا نا اے میلاد شریف دے جلوس ہوتے بھی یہ نعرہ لانا ہے انشاءاللہ۔ مطلب کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کہ اہل سنت کو پیچھے ہٹ جان گے، اے گردنا اے پگڑیاں صرف حضور واسطے ہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا ناموس تے نہیں ذات تے نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مسلمانہ دیاں دھیاں ہو جیاں ہوندیاں۔ اور بچی کو حضرت نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب دسو بیٹی تو کر دی کیویں اتنا عمل کرنی پہ، تو پانی تھوکیا تے پانی ابل کے باہر آ گیا۔ پتہ ہے اس بچی نے کی کیا؟ محمد بن سلیمان جزولی نو عرض کی تھی بابا جی میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھنی ہے۔ لو جی میں گل اگے کر کے مکانا چاہنا جلدی جلدی توڑے نال گفتگو بھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ احد دے موقع تے حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے آئے میدان احد وچ۔ انہاں دے بھائی حضرت عمیر بن معاذ شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ تو پھر اے نہیں کیا کسی اور صحابی نو یار گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے جاؤ، میں برا دے بارے میرا برا دی لاش اتھے پئی تے میں چلو حضور نے مدینہ ہی پہنچنا تسی لے جاؤ، نہ برا دی لاش اتھی چھڈی، حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے چل پے۔ رستے چاہے تے ایک عورت آ رہی، بڑا نقاب پایا انہیں، میرے آقا و مولا پوچھا سعد یہ زنانی کون آ رہی، عورت کون آ رہی؟ عرض کی تھی میری امی جان آ رہی ہیں۔ سنا ہے مسلمانہ حضور نال پیار ہوئے تے انج ہوئے کہ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، سعد بن معاذ گھوڑا روک دیتا۔ جدو سعد بن معاذ دی امی جان قریب آئیاں تے حضور نے انہاں نال تعزیت کرنا چاہیے، فرمایا تواڈے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ تے پتہ ہے حدیث پاک وچ کیویں سعد بن معاذ دی امی جان ہاتھ جوڑ کھڑیاں، حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تو تواڈے واسطے آئی ہاں۔ یہ ہے اللہ یا رسول یا رسول عقل وچ گل آندی کہ پتر دی لاش پئی ہوئے تے پھر حضور دا خیال ہوئے، اور میں پتر واسطے تو حضور نہیں آئی، میں تو تانوں ویکھن آئی سی۔ اے محبت ہوندی دوسرے پاس ویکھنا ہی کوئی نہیں جی میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں، میں کہ اس لیے تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہر ایک کی سن لیتا ہے، صرف اس کی سن جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، صرف اس کی بات سن، ہر ایک کی کیوں سن لیتا ہے تو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہاں میں گل ایک کر رہی سی، حضور نے فرمایا ظالم دا ہاتھ نپنا ہے، علماء دی ڈیوٹی کیویں ظالم دا ہاتھ نپنا ہے۔ قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند انہیں تعزیر الناس وچ لکھیا کہ یہ آخری معنی جو ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، یہ عوام کا معنی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی دے تے بڑی وڈی گلاں کیتیاں کرن تو بعد پھر انہیں یہ بھی کیا کہ 7 زمیناں تے ہر زمین تے خاتم النبیین حضور جیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر کل کے رضا پھر کنج چلیا۔ اعلیٰ مولانا روم نے گل کی تھی نا کہ ایک آدمی بہنگا سی،
انہیں اپنے شاگرد نو کیا بھائی اندروں بوتل چک کے لیا، وہ ہے سی تے بہنگا، بہنگے نو دو نظر آندے۔ مولانا روم فرماندے نے وہ جدو شاگرد اندر گیا تو کہنے لگا استاد جی دائیں والی بوتل لے آواں کہ بائیں والی؟ استاد کہنے لگے بہنگا پن چھڑ تے بوتل ایک کو پہ چک کے لیا۔ وہ دوبارہ اندر گیا، ایسی تے بہنگا، انہیں پھر کیا استاد جی دائیں والی لے آواں کہ بائیں والی؟ مولانا روم فرمایا ایک توڑ دے ایک لیا۔ انہیں جدو بوتل توڑی تے ایسی تے ایک کوئی تے غائب ہو گئی دوسری بھی۔ تے مولانا روم نتیجہ کڈیا، فرمایا جنہ دنیا ہوتے حضور دی محبت تے اللہ دی محبت دو سمجھیاں تے اللہ دی محبت چاہ کے محبت رسول والی بوتل توڑ دیتی تے قیامت والے دن انہوں نے اللہ دی محبت والی بوتل بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ بات ایک سی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اتنے ضمیر تسنیہ دی تے ہے کوئی نہیں۔ فرمایا میرے نبی دی عزت کرو، میرے نبی دی عزت میری عزت، میرے نبی دی تعظیم کرو، میرے نبی دی تعظیم میری تعظیم۔ میں 1975 جیلم پڑھتا سی تو ایک بابا نواب دین صاحب آندے سن، اے گجرات دے تے انہاں جناب ٹوپی کپڑے دی پائی تے بند بدیا تے جُتی کام جی پائی ہوئی تے نعت پڑھ دے سن جامع مسجد عیدگاہ وچ، ایتھے ہاتھ رکھ کے نعت پڑھ دے سن، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانو تو پھر کیا کرو گے۔ جی خدا ہی نہ منیا تو پھر ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اللہ تو پہل نہیں کرنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تو بھی پہل نہیں کرنی تے رسول تو اللہ تو کوئی پہل کر سکنا۔ اور جب کعب بن اشرف نو حضور نے مارن بھیجیا نا تو فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ نو بھی دکھ دیندا تے اودے نبی نو بھی دکھ دیندا۔ دسو جی اللہ نو کوئی دکھ دے سکنا؟ دسے کوئی کہے، حضور نے خود فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ کو بھی دکھ دیتا ہے، اس کے نبی کو بھی دکھ دیتا ہے، اللہ کو دکھ کون دے سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے نبی کو دکھ دینا مجھے دکھ دینا ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ نے فرمایا غنیمت جڑا پنجواں حصہ ہے نا اللہ واسطے تو دے رسول واسطے، اللہ نو پیسے کیڑے چاہیے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کے جو پیسے دینے ہیں حضور کو وہ اللہ ہی کو پیسے دینے، اللہ ہی کو پیسے دینے۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا ناموس رسالت تے پہرا دیتا، کی دیتا؟ آپ نے ایک جگہ ہاں وہ دوسری قاسم نانوتوی والی بات، میری گل سن کے نا اس کو فرقہ واریت نہ کہے، اس واسطے کہ جدوں تسی کہہ چھڑیا کہ حضور کا خاتم النبیین کا آخری معنی نہیں ہے تو پھر اس لفظ دے ہوتے کفر دی بنیاد بنی مرزیت آئی، انہاں کہا جدوں اس کا آخری معنی حضور آخری نہیں ہے تو پھر سانو ہی منو، آ گیا پھر میدان وچ۔ لیکن اعلیٰ میں جڑی گل اعلیٰ مولانا روم نے کہا نا بھائی بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے تے اعلیٰ حضرت بریلوی عجیب استی رد کیتا، فرمایا دو ہمیرا بیند دو ہمی بیند یکرا احولاں الاماں زی ہفت بینا الاماں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اج تک تے اسی یہ سنیا سی دو ہمی بیند یکرا احولاں، فرمایا اج تک تے اسی یہ سنیا کہ بہنگے نو ایک دے دو نظر آندن، لیکن الاماں زی ہفت بینا الاماں، فرمایا دنیا دا واحد بہنگا ہے جنہوں ایک دے سات نظر آئے، جس نے ایک دے ہاں۔ فرمایا جی وہ حضور کا علم تو نس قطعی سے ثابت نہیں ہے، شیطان کا علم نس قطعی سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ وہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے، ہر ایک مخ بچہ مخ کا یاغ لے کے چلے۔ فرمایا ہر ایک اپنے وڈے دی تعریف کردا، تو ہاڈا وڈا شیطان سی تسی او دا علم ثابت کیتا، ساڈے آقا و مولا سن اسی انہاں دے علم دی گل کیتی۔ اور وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس، میں حاجی ان اللہ علی کل شیء کا معنی یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس ہے کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے۔ فرمایا جنم دیا اندھیا اوئے سبحانک اللہ دا کی معنی ہے؟ اور پھر کہا کہ جناب کوا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر فرمایا کہ بھائی چونکہ منگل بدھ نوں ہوندا ہے ناغت گوشت دا، تو فرمایا پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ میں نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ فرمایا شوربے نہ روٹی تو کھانی،
بھائی آج وہ گوشت دی چھٹی سی کور مروڑ دیو. فرمایا اعلیٰ حضرت کے اہل سنت نے مخاطب کر کے فرمایا جو دین اپنا کووں کو دے بیٹھے ان کے لیے یکساں ہے کہ کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے. فرمایا سنی تو دلیر ہو حضور کا دامن پکڑ, جو دین اپنا کووں کو دے بیٹھے. فرمایا کھوتا خان خچر خان سانو دے نال غرض کوئی نہیں, تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ. اور پھر اپنے بارے میں کہا اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا ہن اعلیٰ حضرت تے گالا نہیں کرنی ہے. اعلیٰ حضرت اے دے نیچی والی جلد میں تھلے والے اعلیٰ حضرت نے گل کردیا نا, آپ نے فرمایا کہ احمد رضا تے اتے گلہ نہ کیتے کرو. آپ نے فرمایا کہ ما فشاند نور و سگ آؤ آؤ کند ہر کسے بر خلقت خود می دند. اعلیٰ حضرت فرمایا اوے جیڑے حضور دیاں شانہ بیان کرنے انہاں دی اپنی گل, جیڑے بھونک دین انہاں دی اپنی گل. اعلیٰ حضرت فرماندے کیوں؟ فرمایا ما فشاند نور 14ویں دا رات دا چاند چڑھے ہوئے تے نور برسا رہا ہوندا, تھلے کتا ہوتا منہ کر کے آؤ آؤ کر رہا ہوندا. فرمایا پریشان نہیں ہونا, کتا آؤ آؤ تو علاوہ کر کی سکنا. اس واسطے اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت دا جڑا ساڑی رب سانو بلبل بنایا. ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی دا اتھو شروع ہی آپ نے اتھو کی تھی, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. ایک طارق جمیل ہے, لوگ ساڑھے کہنے بڑی تقریر کرنا, میں اُدھی تقریر سنی تو میرا دماغ پھٹن لگا, وہ غاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ بازاروں میں رویا. میں کہا اے تقریر ہوندی, اے تقریر ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. اے اس کو نعت کہتے ہیں. تاب مرد سحر کرد بیابان عرب, غازائے روح کمر دودھ چراغان عرب. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے جدو سورج تے چاند نو لوڑ پوے سرخی پاؤڈر دی, تے اعلیٰ حضرت فرماندے غازائے روح کمر دودھ چراغان عرب. مدینہ پاک دے جڑے چراغ جلدے انہاں دا دھواں لے کے چاند اپنے منہ تے ملدا. عرش سے مجدہ بلکی سے شفاعت لایا, طائر سدرہ نشی مرغ سلیمان عرب. کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا. یہ شان مصطفیٰ, وہ غاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا. یہ ہے, یہ نام, یہ ہے بات, یہ تو حضور کی شان ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی گل کی تھی, فرمایا وہ گل ہے لب ہائے نازک ان کے. ایتھے تسی اتنے مسلمان بیٹھے ہو, پوری تاریخ 1400 سال دی تاریخ کھنگال بیٹھو, حضور دی نعت وچ ایہو جہا لفظ کسے استعمال نہیں کیتا جڑا اعلیٰ حضرت فرمایا. فرمایا وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. حضرت جی یہ گل سمجھ کسی نو بھی نہیں آئی, اے گل سمجھ کسی نو بھی نہیں آئی. وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تو اعلیٰ حضرت کتھے جا کے جناب تڑپ ماری ہے. پوری تاریخ نعت وچ کسی نے گل کی تھی, خنزیر تے کھوتے دا لفظ پوری تاریخ نعت وچ کسی نے استعمال نہیں کیتا. کھوتا تے خنزیر کتنے عجیب لفظن, لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں نے نعت وچ لے آئے. فرمایا کہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. فرمایا دل تے اللہ نے بنایا حضور دی محبت واسطے, فرمایا جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. فرمایا اتھے کھوتا تے خنزیر بڑے ہوتا. کتنی عجیب بات ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کتھے جا کے خوک تے خنزیر نو بھی لے آئے, یعنی کھوتے تے جناب خنزیر نو بھی اعلیٰ حضرت بریلوی لے آئے. یہ صرف اعلیٰ حضرت بریلوی دا کمال ہے. کیوں جی؟ میں مولانا صاحب نو کہاں سدھے ہو کے بہ جائے, ایک کون کیوں دا مطلب ڈڑائی,
میں اپنے منڈا میرے نال آیا، میں کہا سیدھا ہو جا، کہنا کہ استاد جی کیوں دا مطلب چنڈ کھانی، تے آلہ حضرت فرمایا یہ کیوں ادھر آ، میں تینوں حضور دی نعت وچ استعمال میں تینوں نال کیوں جی، کیوں دا مطلب ہوتا لڑائی، پنجابی جی کہندے کیوں دا مطلب تے لڑائی، فرمایا جائے کیوں ادھر تیری لڑائی ہے، ادھر تو نعت بن، جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں وہ، یا تو وہی دام سے چھڑائے، کوئی ترس جتائے کیوں منت غیر اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا، اور پھر ہر بات کے اندر اپنے عقیدے کی بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلی نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار تھا، یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شکی کے دل پر ہے، جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر۔ وہ جو میں نے جس بندے کی بات کی ہے نا غاروں میں رویا، وہ کہتا نبی تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی کچھ کر کے آنا۔ میں آکھا ایک نبی دی تو گل کی تھی، میں ہوں ایک نبی دی گل کرن لگا، فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ، وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں کہا وہ اپنی بیٹی کو یہ فرما کر گئے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ایک تو نے نبی کی بات کی، ایک میں کر رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ جنتی ہی نہیں جنتی عورتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے کہ سیدہ نے جنت میں نہیں جانا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے نا نبی نے اپنی بیٹی کو یہ کہا، میں نے کہا اگلی بات بھی بیان کر۔ حضور نے فرمایا جب میری بیٹی قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گی تو اس وقت آواز آئے گی سب اپنی گردنیں نیچے کر لو، کیوں؟ فرمایا سیدہ فاطمہ النساء گزرنے والی ہیں یہاں سے۔ وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں، ہمارے لوگ کہتے دیکھو جی کیسی تقریر کی، میں نے کہا وہ تقریر نہیں ہے، تقریر یہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے، ہاں یہ تقریر ہے۔ اس واسطے اہل سنت دلیر ہون، حضور نال پیار کرنے اور